إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحیحہ. فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں. محترم حاضرین، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں حاضر ہونے کا اور کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی قرآن مجید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اسی طرح اسے زندگی میں ڈھالنے کا موقع عطا کیا. آج کے اس درس کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے
وہ عنوان ہے سورۃ الفاتحہ اور انسانی زندگی۔ اس عنوان کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ، دوسرا حصہ ہے انسانی زندگی، اور تیسرا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے اور کیا رابطہ ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ انسان کی شخصیت کو کس انداز میں نکھارتی ہے، سنوارتی ہے اور بناتی ہے۔ انشاءاللہ ان 3 حصوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے ہمارے اس عنوان کا وہ ہے انسانی زندگی۔ انسانی زندگی کیا ہے، کن چیزوں کے درمیان انسان کی زندگی گھوم رہی ہے، اور انسان کا انجام کیا ہے، انسان کا اختتام کیا ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کو بنایا کس نے ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس انسان کے پاس جانا پڑتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ابھی ہم کوئی موبائل لے کر آ جائیں تو موبائل کیسے بنا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور کب تک یہ موبائل چلے گا، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ وہی بتا پائے گا جس نے اسے بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ انسان کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، اور انسان کب تک رہے گا، اس کا انجام کیا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے۔ چنانچہ ہم رب العالمین کے کلام قرآن مجید اور قرآن حکیم کو کھولتے ہیں تو ہمیں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک انسانی زندگی کی 9 حقیقتیں، کتنی حقیقتیں؟ 9 حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب جو میں آیات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ وہ آیات ہیں کہ جن آیات کو لے کر جب سے یہ آیات اس کائنات میں اتری ہے آج تک ان آیات کو لے کر سائنسداں، ڈاکٹرز، طبیب، دانشور، یہ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں، حیران ہے، ششدر ہے کہ یہ جو حقیقت انسان کی بیان کی گئی ہے ان آیات کے اندر، یہ آج کے اس دور میں جب کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آسانیوں کا دور ہے، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ جو حقیقتیں آج انسان کے سامنے کھل کر آ رہی ہے یہ 1450 سال تقریباً پہلے ہی ایک ایسے انسان پر اتر چکی تھی، ایک ایسے انسان کے پاس موجود تھی جو کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی لکھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہے اس آیت کو لے کر۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ المؤمنون کی ان آیات کے اندر کیا حقیقتیں انسان کی بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، کس سے پیدا کیا؟ مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ انسان کی سب سے پہلی حقیقت، انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ یہ انسان اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ من سلالۃ من طین، ایک مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، خالی مٹی نہیں، مٹی کا جوہر، معمولی سا جو حصہ ہوتا ہے اس سے پیدا کیا گیا۔ دوسری حقیقت،
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے جوہر کو نطفے کی شکل دیا اور رحم مادر میں ایک محفوظ جگہ میں اسے محفوظ کر دیا۔ مٹی کے جوہر سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ دوسری حقیقت انسان کی کہ وہ نطفے کی شکل اختیار کر کے ایک محفوظ مقام پر گیا، اور اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحم مادر، ماں کا پیٹ، بچے دانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنا دیا۔ علقہ خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ مٹی، نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس خون کے لوتھڑے کو مضغۃ، مضغہ بنا دیا، یعنی گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں سائنس کی اور میڈیکل کی دنیا میں جا کر دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کس طرح سے انسان پیدا ہوا، اور یہ حقیقت کون بیان کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں کہ جس دور میں نہ تو کوئی ترقی تھی، نہ تو کوئی سائنس تھا، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، اس وقت یہ حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت، اسلام کی یہ ہے حقانیت جسے دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، لوتھڑا بنا، تو اس کو ہم نے ہڈی بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، عظام بنایا، ہڈی بنا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس ہڈی کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا۔ ایک ہوتا ہے مضغہ اور ایک ہوتا ہے لحم۔ لحم گوشت کو بولتے ہیں جو بن کر آتا ہے سامنے، اور مضغہ خالی ٹکڑے کو بولتے ہیں۔ یہ کتنی حقیقتیں ہوں گی انسان کی؟ 5 حقیقتیں ہوں گی۔ پھر چھٹی حقیقت کیا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے گوشت چڑھایا ہڈی میں، اس کے بعد پھر ایک شیپ دیا، اسے ایک شکل دی جسے ہم انسانی شکل کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں پھر انسانی شکل اختیار کر گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر درمیان میں رب العالمین نے ایک آیت بنائی، ایک آیت کہی ہے، ایک جملہ کہا ہے، جو جملہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں قرآن مجید کا یہ اعجاز یہ ہے کہ جب انسان اپنی ان 6 حقیقتوں پر غور کرے گا کہ میں مٹی تھا، مٹی سے نطفہ بنا، نطفے سے پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے بھی گوشت کا ٹکڑا بنا، گوشت کے ٹکڑے سے پھر جو ہے ہڈی بنا، ہڈی کے اوپر پھر مجھے گوشت چڑھایا گیا، پھر انسانی شکل دی گئی۔ جب انسان ان تمام مراحل پر غور کرے گا اور دیکھے گا تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا، اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا، جو جملہ نکلے گا، وہ یہی جملہ ہوگا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بابرکت ہے وہ اللہ، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، کتنا بہترین بنانے والا ہے، کتنا بہترین بنانے والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ بتلاتی ہے کہ انسان کو تحقیق کرنی پڑے گی، انسان کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اور آج یہی جملہ ہے، یہی جو آیت ہے، یہی آیت آج بڑے بڑے سائنسداں کی زبان سے نکل رہی ہے ان تمام مراحل پر غور کرنے کے بعد۔ کتنے سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے ان آیات کو پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس نے بھی بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ 7 حقیقتیں جب ختم ہوئی تو رب العالمین نے 8ویں حقیقت بیان کی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ یاد رکھنا، اتنے مراحل طے کر کے تم یہاں تک پہنچے ہو تو یہاں پر معاملہ بھی ختم نہیں ہو جائے گا، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے، ہمیشہ ہی اسی حال میں نہیں رہو گے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد پھر مر جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ایک انجام ہے، انسان کا ایک انجام ہے، اس کا ایک اینڈ ہے جہاں پر وہ جا کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر فرمایا کہ نہیں، یہیں پر بھی کہانی ختم نہیں ہوگی،
پھر کہانی اس کے بعد شروع ہوگی، حقیقتیں اس کے بعد شروع ہوگی۔ آخری اور نوی حقیقت اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم مر جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا پورا جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، نہیں، بلکہ ایک دن آئے گا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں اٹھائے جاؤ گے؟ کیونکہ اتنے مراحل طے کر کے جو تم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اس تمام زندگی کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اس لیے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 9 حقیقتیں ہیں۔ یہ میں کیوں بیان کیا ہوں؟ انشاءاللہ اب اس کا تعلق سورہ فاتحہ سے جڑے گا، سورہ فاتحہ سے اس کا تعلق جڑے گا۔ انسان کتنا حقیر تھا، مٹی سے بنا، نطفے کی شکل اختیار کیا، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈی بنا، ہڈی پر پھر گوشت چڑھایا گیا، اس کے بعد انسانی شکل اختیار کیا، اس کے بعد پھر موت آئی، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ یہ 9 حقیقتیں ہیں۔ یہ تو ہوئی انسان کی کچھ حقیقتیں۔ دوسری جو حقیقت ہے انسان کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صرف پیدا کر کے اور یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کہ امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے بالکل مجبور کر دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے نظام میں، انسان کے اس باڈی اور سسٹم میں 2 بہت اہم سسٹم لگائے ہیں، 2 بہت اہم سسٹم لگائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیات میں، وہاں پر آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، یہاں پر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تقریباً 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی چیزوں کی؟ 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر رب العالمین نے درمیان میں اس نظام اور سسٹم کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جو انسان تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، میرے بھائیو مجبور نہیں ہے انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے، قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنائے جانے کی، قسم ہے زمین کی اس کو ہموار کیے جانے کی، قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو برابر خوبصورت بنائے جانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وہ اللہ ہے جس نے اسی نفس کے اندر 2 نظام رکھے ہیں، ایک نظام کا نام ہے فجور اور دوسرے نظام کا نام ہے تقوی۔ ایک نظام کا نام فجور، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، دوسرے نظام کا نام ہے تقوی وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اسی نظام کے اندر تقوی رکھا ہے۔ فجور کا مطلب ہوتا ہے انسان فطری طور پر وہ بدکاری کو، نقصان کو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے، اسے معلوم ہے بدکاری کیا ہے، اسے معلوم ہے بے حیائی کیا ہے، اسے معلوم ہے گناہ کیا ہے، اسے معلوم ہے جرم کیا ہے، اسے معلوم ہے غلطی کیا ہے، یہ خود اسے معلوم ہوتا ہے، سمجھ ہے انسان کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان وہ ایک نظام کو دباتا چلا جاتا ہے اور ایک نظام کو اوپر کرتا چلا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ سمجھ دی گئی ہے بلکہ وَتَقْوَاهَا، اسے بچنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے، طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ بچ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے، نفع و نقصان کو صرف سمجھتا نہیں بلکہ نقصان سے بچنے کی صلاحیت بھی اسے ہے، اسے دی گئی ہے، جسے اسلام نے تقوی کا نام دیا ہے۔ تقوی کا مطلب بچنا۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، اور یہ جو چیزیں جس کی قسم کھائی ہے رب العالمین نے، یہ وہی چیزیں ہیں جن چیزوں کا استعمال انسان کرتا ہے، جن چیزوں کا استعمال انسان کرتا ہے۔ سورج کس کے لیے؟
انسانوں کے لیے۔ چاند کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ دن کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ رات کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آسمان کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ زمین کو ہموار کس کے لیے کیا گیا ہے؟ انسانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر رب العالمین نے یہی بتلایا ہے کہ ان تمام چیزوں سے تم جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو، استعمال تم کر رہے ہو، اس کا کوئی حساب ہے تمہارے پاس؟ کوئی ہے حساب؟ آپ دیکھیں، اپنے یہاں آپ لائٹ لگاتے ہیں، الیکٹریسٹی لگاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مہینہ گزرتا ہے، بل آ جاتا ہے۔ بھائی آپ ایک مہینہ آپ نے یوز کیا ہے، اس کا چارجز دیجیے۔ ایک مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر بل فوراً آ جاتا، نہیں آیا تو الیکٹریسٹی کٹ جائے گی، آپ کو کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ آپ بتائیں، صدیوں سے یہ بلب چل رہا ہے، سورج، صدیوں سے ہوائیں چل رہی ہے، صدیوں سے دن نکل رہے ہیں، رات آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہیں حساب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ تو دوسری حقیقت انسان کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے، مجبور نہیں کیا گیا، اس کو فجور دیا گیا ہے، تقویٰ دیا گیا ہے، یعنی ساری چیزوں کی رہنمائی کر دی گئی ہے، ساری چیزوں کی رہنمائی انسان کے سامنے کر دی گئی ہے، یعنی گناہ بتلا دیے گئے، جرم بتلا دیے گئے، نقصان بتلا دیے گئے، اور اس طرح بچنے کی ساری چیزیں بھی بتلا دی گئی ہیں۔ خود فطری طور پر انسان جو ہے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہی دوسری حقیقت۔ تیسری حقیقت انسان کی وہ یہ کہ انسان کبھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ وہ دنیا میں جیسا چاہے ویسا کرے، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے، بلکہ انسان کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ریکارڈ 2 طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے آڈیو، ایک ریکارڈ ہو رہا ہے ویڈیو، دونوں طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ سسٹم جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں بھی یہ ریکارڈنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو جائے گی، اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، کچھ اچھا ہے تو اس کو رکھ لیا جائے گا، خراب ہوگا تو اس کو نکال دیا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کا جو نظام و سسٹم لگا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، ایز اٹ از ویسے ہی موجود ہوگا، بلکہ اتنا خطرناک اور اتنا سیکیور سسٹم لگا ہوا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان پہنچے گا اور جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، رب کی معصیت میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، ان کی زبان سے کیا لفظ نکلے گا معلوم ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ ریکارڈر کیسا ریکارڈر ہے، یہ رجسٹر کیسا رجسٹر ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ تو چھوٹی باتیں چھوٹی ہے نہ تو بڑی باتیں چھوٹی ہے، زندگی کی چھوٹے چھوٹے سے لمحات کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ الا احصاها، سب کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب العالمین نے فرمایا انسان جو کچھ بھی بولتا ہے سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کے تاریکیوں میں کوئی چیز بولی جا رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، دن کے اجالے میں بولی جا رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، تنہائی میں بولی جا رہی ہے، سناٹے میں بولی جا رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، اور اسی طرح آواز میں، شور میں بولی جا رہی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے۔ رات کی تاریکیوں میں انسان میسج کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، صبح ہوتے تو سب ڈیلیٹ کر دیا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کیا بات کی ہے۔ یاد رکھیں سب ریکارڈ ہے، سب ریکارڈ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تو یہ آڈیو ریکارڈنگ۔ اور ویڈیو ریکارڈنگ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کی گردن میں اس کا طائرہ چمٹا دیا ہے، لگا دیا ہے، طائرہ تقدیر اس کی لگا دی ہے یہاں پر۔ اور طائرہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اس کا آج کے دور کے حساب سے ترجمہ کریں تو ایک چپ لگا دی گئی یہاں پر، جو انسان کی تمام ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتی ہے،
تمام ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتی ہے، وہ چاہے راتوں میں چھپ کر کرے، دن کے اجالے میں کرے، رات کی تاریکیوں میں کرے، سارے اعمال کو ریکارڈ کیا۔ اور کیوں لگایا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم اس کو قیامت کے دن ایک رجسٹر کی شکل میں نکالیں گے۔ اور کیسے رجسٹر ہوگا؟ کتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جسے انسان بالکل کھلا کھلا پائے گا، ہاں میں نے کیا کیا ہے، سب کچھ اس میں نظر آئے گا۔ یہ ہوئی ویڈیو ریکارڈنگ، ہو کر رہے گی، یہ حقیقت ہے۔ اتنے سارے نظام کو، سسٹم کو انسان استعمال کرے اور کوئی حساب نہ ہو، کوئی حساب نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کوئی سنوائی نہ ہو نہیں سکتا۔ کتابًا یلقاہ منشورا، اور کیا ہوگا؟ اقرأ کتابک، اس کو دیا جائے گا، یہ لیجیے آپ کا نام اعمال ہے، یہ آپ کا رزلٹ ہے، اقرأ کتابک، پڑھو اپنے نام اعمال کو، پڑھو، دیکھو اپنے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہاری اپنی ذات تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب تمہارے پاس رزلٹ ہے، اب تم ہی اپنی سزا بتا دو، تمہاری سزا کیا ہوگی، تمہارا اجر کیا ہوگا۔ زندگی اچھی ہے، رزلٹ دیکھ کے بتاؤ، بس تم حساب خود ہی دے دو اپنا، یہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ تین حقیقتیں انسان کی، ٹھیک ہے، تین حقیقتیں ہیں انسان، یہ ہم انسانی زندگی۔ پہلی، کس طرح سے بنا، زندگی کیسے گزارے گا اور کہاں جائے گا اور کیا ہوگا، یہ حقیقت۔ دوسری حقیقت، اس کو اختیار دیا گیا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، یاد رکھیں، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے ہی اپنے نام اعمال کو وہ تیار کر رہا ہے۔ ہم نام اعمال نہ کہہ کر آج کے حساب سے ہم اس کو لائف البم کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لائف البم کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا لائف البم تیار کر رہے ہیں، کل ہمیں نظر آئے گا۔ اس طرح سے تیسری حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، تمام چیزیں، اور آج کی ٹیکنالوجی بتلاتی ہے کہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کال کرتے ہیں، کال جیسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے اور جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، تمام ڈیوریشن بالکل ایکوریٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے، کب سے شروع ہوئی تھی بات اور کب جا کے ختم ہو۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ معلوم ہوتا ہے انسان کیا کر رہا ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے انسان، اور یہاں تک میں بتاؤں، یہاں تک یہ ٹیکنالوجی جتنا آگے بڑھ رہی ہے، جتنا آگے بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں جاپان والے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایسی ڈیوائس بنا رہے ہیں، ایسی ڈیوائس بنا رہے ہیں کہ انسان کو بالکل ہینڈ فری کر دیں گے ہم۔ موبائل لیا، اتنا بڑا موبائل لیا ہے، لگا رہا ہے، بلوٹوتھ لگا رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ ایک 1.5 انچ کی رہے گی، جو ہم یہاں پہ اس کے کان کے پاس جسم کے اندر نسوں کے ساتھ فٹ کر دیں گے، انسان ایوری ٹائم ہر کسی سے کنیکٹڈ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ کنیکٹڈ رہے گا، کسی سے کوئی سسٹم نہیں، بس نسوں کے ذریعے انسان باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ دور ہے، انسانوں کا دور ہے، یاد رکھیں۔ سورہ یاسین کی آیت بتلاتی کہ ٹیکنالوجی اور آگے جائے گی، اور قیامت کی جب انسان پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ فرمایا آج کے دن ہم انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، اور کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور جو باتیں بھی وہ بیان کریں گے، ان کے پیر جو ہے نا گواہی دیں گے، ہاں بات ایسی ہی تھی، دنیا میں ایسے ہی کیا اس نے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کیا ہوگا وہ بتلا دے۔ یہ ٹیکنالوجی بتاتی نہیں ہے آپ کو کہ ٹیکنالوجی وہاں تک بھی پہنچ جائے گی، وہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہوگی، یہ انسانوں کی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو ضرورت پڑ رہی ہے وہاں خود انسان بتانے لگے گا، اس کے ہاتھ بتانے لگیں گے، یہ بھی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے موضوع کا پہلا حصہ۔ ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب اپنی حقیقت یاد رکھیں، ہم کیسے تھے، کیسے ہوئے، کہاں پہنچے اور کہاں جائیں گے۔ دوسرا حصہ ہے ہمارا سورۃ الفاتحہ۔ اس سورۃ الفاتحہ کو میں نے کیوں اختیار کیا، کیوں سورۃ الفاتحہ کو انسانی زندگی سے میں نے جوڑنے کی کوشش۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے جو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے کوئی بھی یہاں ایسا نہیں ہوگا جس کو سورۃ الفاتحہ یاد نہ ہو، سب کو الحمدللہ یاد ہوگی۔ اور کوئی انسان نماز نہ بھی پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز نہ بھی پڑھتا ہو، تو کم سے کم جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھے گا تو سورۃ الفاتحہ نماز میں ضرور سنے گا اور پڑھے گا،
یہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اگر نمازی ہے انسان تو 5 وقت اس کو ضرور پڑھے گا، 5 بار تو اس کو ضرور پڑھے گا، بلکہ 5 بار کیا، ہر نماز میں جتنی رکعت ہے ہر رکعت میں اسے ضرور پڑھے گا۔ تو اس کا مطلب زندگی کے 24 گھنٹے میں یہ سورۃ الفاتحہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ سورۃ الفاتحہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت، آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ سب سے پہلی عظمت، سب سے اہم بات جو سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کو شریعت اسلامیہ نے نور قرار دیا ہے، روشنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ روشنی ہے۔ اس سے تاریکی پھیل ہی نہیں سکتی، سوائے روشنی کے کچھ پھیل ہی نہیں سکتا سورۃ الفاتحہ۔ یہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو کیا ہوا، اچانک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، کوئی چیز ہے، گرجدار آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے ہے، کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ جو آواز آپ نے سنی ہے نا، یہ در حقیقت آسمان کے ایک دروازے کی آواز ہے جو آج کھولا گیا ہے، جو آج کھولا گیا ہے۔ لم یفتح قط الا اليوم، اور یہ آج ہی کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، جب سے یہ دروازہ ہے کبھی کھولا نہیں گیا، یہ آج ہی کھلا ہے۔ پھر کہتے ہیں فنزل منہ ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، ایک فرشتہ اترا، اور فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ جو فرشتہ اترا ہے نا، یہ فرشتہ جو زمین پر آج اتر رہا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، یہ آج پہلی بار اتر رہا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور فرشتے نے کیا کیا معلوم ہے؟ فرشتے نے کہا ابشر بنورین، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نور کی بشارت دی جا رہی ہے، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لم یؤتہما نبی قبلک، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو نور آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، لہذا یہ نور آپ اپنے پاس رکھیے۔ کیا ہے وہ نور؟ فرشتے نے کہا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، پہلی چیز سورۃ الفاتحہ کی شکل میں ہے، اور دوسرا جو نور ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے وہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ، یہ دونوں نور جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور آگے اس فرشتے نے کیا فرمایا؟ لن تقرأ بحرف منہما، ان دونوں میں سے جو کچھ بھی تم پڑھو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس سورۃ الفاتحہ میں جو کچھ مانگنے کی ہے وہ دے دی جائے گی، اور آخری جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے ان میں جو کچھ مانگنے کی وہ تمہیں دے دی جائے گی اگر مانگو گے، پڑھو گے تو سب سے پہلی حیثیت سورۃ الفاتحہ کیا معلوم ہوئی؟ یہ نور ہے، روشنی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ذکر کی جا رہی نا کہ دروازہ کھل رہا ہے کبھی کھلا نہیں، فرشتہ اتر رہا ہے کبھی اترا نہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہ سورت کتنی عظیم ہوگی، یہ سورت کتنی عظیم ہوگی، اور اس کو نور قرار دینا، پھر جو کوئی اس کو پڑھے گا اس کو وہ مل کر رہے گا۔ بتاؤ آپ کی وسیلے کی ضرورت پڑے گی انسان کو؟ کوئی وسیلے کی ضرورت پڑے گی انسان کو؟ سورۃ الفاتحہ پڑھے اللہ رب العالمین کے سامنے سمجھ کر، انشاءاللہ دیکھیے جو مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ روشنی ہے یہ سورت، پہلی ہو گئی حیثیت۔ دوسری حیثیت سورۃ الفاتحہ کی، یا دوسری حقیقت سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ رب کا وہ پیغام ہے، رب کا وہ پیغام ہے جو پیغام جب سے آسمانی دنیا سے پیغامات نازل ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، یعنی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں اور آسمانی پیغامات میں سب سے عظیم ہے۔ پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا، یہ جو سورت نازل ہوئی ہے، یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، ایسا پیغام کسی بھی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اور آپ کا گزر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ ابی ابن کعب بہت
مشہور اور بہت ہی بہترین حافظ قرآن تھے اور قاری قرآن تھے، ان کے پاس سے گزر ہوا اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے دھیان تو دیا لیکن جواب نہیں دیا۔ جب بلایا تو دھیان دیا، کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے دھیان دیا کہ مجھے بلایا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ لیکن کیا کیا؟ جلدی جلدی نماز ادا کی، یعنی جو قرات لمبی کرنے کی تھی لمبی نہیں کی، چھوٹی مختصر قرات کی، تھوڑے تھوڑے اذکار پڑھے اور جلدی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور پھر ناراض ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ما منعک یا ابی، اے ابی تمہیں کس چیز نے روک رکھا تھا؟ میں نے آواز دی، تم نے میرا جواب نہیں دیا، تم آئے نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نا، قرآن مجید پڑھا ہے نا، تو تمہیں کہیں یہ فرمان نہیں ملا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کے رسول بلا لے تو تمہارے لیے جائز اور درست ہے ہی نہیں کہ ان کی پکار پر لبیک نہ کہو۔ تمہیں کہیں نہیں ملا قرآن مجید میں۔ اللہ پر ناراض ہو گئی صحابی کے اوپر۔ اور آج ہم ہیں، کتنا منادی پکارتا ہے نمازوں کے لیے، ہمارا معاشرہ دیکھیے کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ناراض ہو گئے۔ کہا کہ جب اللہ اس کے رسول بلا دے نماز بھی توڑ کے آنی پڑے گی، آپ کو نماز بھی چھوڑ کے آنی پڑے گی، فوراً آنا پڑے گا۔ اور یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہے، اتنا ناراض ہوئے۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے رسول آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کی تعلیم دے دوں جو سورت لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ جس سورت کی طرح سے نہ تو تورات میں کچھ نازل ہوا، نہ تو انجیل میں کچھ نازل ہوا، نہ تو زبور میں کچھ نازل ہوا، نہ تو خود قرآن میں کچھ ایسا نازل ہوا ہے، ایسی سورت تمہیں سکھا دوں؟ صحابی رسول نے کہا نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور سکھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیف تقرأ فی الصلاۃ، جب تم نماز میں قرات کرتے ہو تو کیسے قرات کرتے ہو؟ یہ نہیں سوال کہ نماز میں کیا پڑھتے ہو، کہا کیسے قرات کرتے ہو؟ تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی ضروری ہے، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کتنی اہم ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ سورت پڑھتا ہوں، نہیں، انہوں نے فوراً سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی تو کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یہی وہ صورت ہے کہ جس صورت کی طرح سے نہ تو تورات میں کچھ نازل ہوا، نہ تو انجیل میں کچھ نازل ہوا، نہ تو زبور میں کچھ نازل ہوا، نہ ہی فرقان میں یعنی خود قرآن مجید میں اس طرح کی عظیم صورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم ہے کہ دیگر اور آسمانی کتابوں میں یہ پیغام نازل نہیں ہوا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سبع المثانی ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی یہی چیز ہے اور یہی قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورۃ الحجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی چیز عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہی 7 آیت ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ تو یہ دوسری حقیقت ہوئی۔ تیسری حقیقت بالکل ایسا ہی واقعہ، دوسرا واقعہ جو پیش آیا حضرت سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بالکل یہی واقعہ، یہ واقعہ ابی ابن کعب کے ساتھ پیش آیا جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور خود یہی سیم بالکل یہی واقعہ سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا جو انہوں نے خود بیان کیا ہے، یہاں وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ تو تیسری حقیقت سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہ صرف دیگر آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم سورت ہے بلکہ خود قرآن مجید کے اندر بھی، ابھی میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا کہ کیسے عظیم ہے۔ سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، وہاں پہ ابی ابن کعب تھے، یہاں پر سعید ابن المعلیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دی لیکن میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ جب نماز پڑھ لیا تو میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز ادا کر رہا تھا اس وجہ سے جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے نبی سے پھر وہی چیز دہرائی کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے تم کو؟ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول پکارے ہیں تو جواب دو، جاؤ لبیک کہو اور سنو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اور کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول اب آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا،
بہت ناراض ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اعلمک، میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا، ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو صورت اعظم السور فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت ہے. اور کب سکھاؤں گا؟ تم مسجد سے نکلو گے نہیں اس سے پہلے سکھا دوں گا. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، ابھی نکلو گے نہیں، میں سکھا دوں گا. ایسا ماحول ہمارے یہاں ہے کہ ہم صورت کسی کو سکھائیں؟ یہاں تو کچھ اور سکھایا جاتا ہے. بہرحال قرآن مجید کی تعلیم دی اور یہ کہا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے، نکلنے لگے مسجد سے. دیکھو کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے. ہاتھ پکڑا اور لے کر نکلنے لگے. تو صحابی رسول کو لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اب نکل رہے ہیں باہر، اور کہے تھے کہ پہلے ہی بتا دوں گا مسجد سے نکلنے سے. تو فوراً میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی صورت سکھاؤں گا آپ کو، اور وہ صورت قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت ہوگی، تو آپ تو نکل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور پھر یہی فرمایا یہی 7 بار بار دہرائی جانے والی چیز ہے اور یہی قرآن عظیم بھی ہے. یہ صرف سورت نہیں ہے، یہی پورا قرآن ہے، عظیم قرآن یہی ہے، پورا قرآن بھی اسے قرار دیا گیا. تو یہ تیسری حقیقت ہے کہ قرآن مجید جو ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر بھی سب سے عظیم سورت ہے. اور چوتھی حیثیت سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ اس کے بغیر بڑے غور سے سنیے گا، میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، اس کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے. اس کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے. اور کوئی بھی نماز اس کے بغیر نماز کا تصور. جیسے انسان کی جو باڈی ہے، اس میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر انسان ہے ہی نہیں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. بالکل نماز بھی اس طرح اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. وہ نماز چاہے امام کی نماز ہو، وہ چاہے نماز مقتدی کی نماز ہو، وہ نماز چاہے نماز جنازہ ہو، وہ نماز چاہے فرض نماز ہو، وہ نماز چاہے نفل نماز ہو، وہ نماز چاہے سنت نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں، ہو ہی نہیں نماز. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ ہے ہی نہیں نماز اس شخص کی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان فاتحۃ الکتاب پڑھے نہ، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے نہ جس نماز کے اندر، اس کی نماز ہے ہی نہیں. تو یہ چوتھی حیثیت ہوئی، چوتھی حیثیت. اور پانچویں حیثیت سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت نماز کے اندر ہے، کیوں اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، وہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا. اس کا پڑھنا در حقیقت اللہ سے بات کرنا ہے. اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اس کا پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا در حقیقت اللہ سے چپکے سرگوشی کرنا اور بات کرنا ہے. اس سے بڑی روحانیت کسی مذہب نے اور کسی دھرم نے نہیں سکھائی ہے. جو روحانیت اسلام سکھاتا ہے، جو روحانیت اسپرٹ، روحانیت جو اسلام سکھاتا ہے، اس سے بڑی کوئی روحانیت نہیں ہے. اب دیکھیے وہ کیسے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، کسی انسان نے کوئی نماز ادا کی، کوئی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، لیکن اس شخص نے اس نماز کے اندر ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا، فرمایا فہی خداج، ایسی نماز خداج ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے. اور یہ جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا. فہو خداج فہو خداج فہو خداج. جو شخص نماز پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، مکمل ہی نہیں ہے. جب یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہے، جو بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا تم تو بڑی حدیثیں بیان کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ، ہم تو امام کے پیچھے بھی کبھی کبھی کھڑے رہتے ہیں، جماعت سے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہاں کیا کریں گے ہم؟ یہ اعتراض کیا صحابی رسول پر، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں، تو کیا وہاں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے؟ صحابی رسول نے کہا ہاں، اقرا بہا فی نفسک، وہاں بھی آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، لیکن ذرا دھیان رکھنا، تھوڑا آہستہ پڑھنا، ذرا آہستہ پڑھنا، دل میں پڑھ لینا، دھیمی آواز میں پڑھ لینا. یہ فرما دیا صحابی رسول، وہاں بھی پڑھنا پڑے. اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا اب سنیے یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی حیثیت، اور آپ اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد سے آپ کی نمازوں میں وہ چاشنی ہوگی، وہ مزہ ہوگا جو آپ کبھی محسوس ہی نہیں کر سکے ہوں گے. سنیے
پھر صحابی رسول نے کہا کہ آپ جو ہے بالکل دل میں پڑھنا اور آہستہ آہستہ پڑھنا تاکہ امام کو ڈسٹرب نہ ہو، یہ بازو والے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دیکھیے صحابی جب یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی اور سے جا کے نہیں سنا ہوں، میں خود موجود تھا، میرے کانوں نے سنا ہے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ کسی اور سے نہیں سنا، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، میں اکیلا تنہا اس حدیث کا راوی ہوں۔ میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی بات نقل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو، میں نے نماز کو، دیکھو سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ بھی کہا گیا، اتنی بڑی حیثیت ہے اس کی نماز کے اندر کہ اس کو خود نماز کہہ دیا گیا۔ فرمایا میں نے، یہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جوڑے اپنی حیثیت کو رب کی حیثیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ فرش پر چلنے والا ایک حقیر سا انسان عرش پر مستوی رب کا اب کیا بننے جا رہا ہے؟ ساجی بننے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی حیثیت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا مقام ایک انسان کا، ایک مسلمان کا کیا ہوگا کہ عرش فرش پر رہتا ہے، عرش والے سے اب بات کرے گا۔ کہا میں نے اس صلاۃ کو، اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگے گا، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ اب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پورے جہانوں کا رب ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت ایک بندہ فرش پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ کا جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے دنیا میں میری تعریف بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کے بعد رب کا جواب آتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ کنورسیشن کسی سے چیٹنگ کرتے ہیں، کنورسیشن ادھر سے آپ میسج کر رہے ہیں، ادھر سے میسج کا رپلائی آ رہا ہے، اور رپلائی نہیں آتا ہے تو یہاں پر ایک بندہ مخلوق اپنے خالق سے باتیں کر رہا ہے، اور کہتے ہیں صحابی رسول کہ نماز میں جب ایک انسان الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے، رب کا اس آیت کے بعد جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ تو تمام جہانوں کا رب تو ہے لیکن تو رحمان الرحیم بھی ہے، جب اس آیت کریمہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ہر آیت کے بعد جواب آتا ہے میرے بھائیوں، ہر آیت کے بعد جواب آتا ہے میرے بھائیوں۔ نماز اسی وجہ سے نہیں ہوتی، کنورسیشن چھوڑ دیا، رب سے تعلق کٹ گیا تمہارا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رحمان الرحیم تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، بڑی عدالت لگے گی جہاں ساری چیزوں کا حساب ہوگا، مالک تو وہی ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت ختم کرتا ہے، رب کا پھر جواب آتا ہے مجدنی عبدی، اللہ کا جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یا پھر یہ کہتا ہے رب العالمین کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنی پوری لائف میرے حوالے کر دی۔ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہوا کہ میرے بندے نے اپنی پوری حیات، پوری زندگی، پوری لائف میرے سپرد کری، میرے حوالے کر دی۔ رب جو کچھ بھی ہے تیرے سامنے ہے، کل تو ہی مالک ہوگا، کل تو ہی عدالت لگائے گا، تیرے سامنے سارے فیصلے ہوں گے، تیرے سامنے میری زندگی بھی ہوگی۔ اللہ، رب کا جواب آتا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندہ تلاوت ختم کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جب تک جسم میں سانس ہے کرتے رہیں گے۔ و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت ایک بندہ اس فرش پر کھڑے ہو کر ختم کرتا ہے، رب کا پھر جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہی تو آیت ہے جو اس سورہ فاتحہ کو تقسیم کر رہی ہے۔
اس سے اوپر والا جتنا جو حصہ تھا وہ میرا تھا، اب اس کے بعد جو حصہ آئے گا وہ میرے بندے کا ہوگا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہوگا جو اس نے مانگا ہے۔ اب بندہ مانگتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو مجھے سیدھی راہ دکھلا دینا، سیدھی راہ پہ چلا دینا، اور ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جس سے تو ناراض ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ پھر جب یہ آیت کریمہ جب ختم ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا لعبدی، ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے مانگ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اس چاشنی کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کیا ہم نے کبھی نماز پڑھی؟ کیا ہم نے کبھی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ یہ کنورسیشن ہے، سرگوشی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یہ روحانیت جو آپ کی زندگی میں آئے گی، وہ روحانیت کہیں نہیں آ سکتی نماز سے جو آپ کو روحانیت ملے گی۔ اور یہ نماز جس دن آپ نے ادا کر دی میرے بھائیو، آپ نے اس نماز کو پڑھ کر سماج اور معاش اور سوسائٹی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی۔ اگر آپ نماز پڑھ کر بھی برائیوں سے نہیں روکتے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلیوں سے اور حقوق العباد مارنے سے نہیں روکتے، آپ نے سب سے بڑا فراڈ سماج اور معاشرے کے ساتھ کیا ہے، نماز کو نہ پڑھ کے اور اس طرح سے ادا نہ کر کے ہم نے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی یہ حیثیت ہے کہ بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ اس سے اچھی روحانیت، اس سے اچھی خالق سے اور مالک سے ربط کیا کوئی دھرم سکھاتا ہے، کوئی مسلک سکھاتا ہے، کوئی مذہب سکھاتا ہے؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی جو ہے 5ویں حیثیت اور 5ویں حقیقت۔ اس کے بعد آخری جو میں ذکر کروں گا سورۃ الفاتحہ کی جو حیثیت ہے وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ انسان کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری انسان کی روحانی ہوتی ہے۔ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، چغلیاں، غیبت، لالچ، حرص، طمع، ہوس، یہ ساری چیزیں روحانی بیماریاں ہیں جس کا علاج ہی ہم نہیں کرتے، کبھی علاج نہیں کرتے اس کا۔ اور ایک بیماری انسان کی جسمانی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ ان روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، سورۃ الفاتحہ جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ میں اس کو ذکر کروں گا آگے چل کر کہ کیسے روحانی اور کیسے جسمانی۔ اب سب سے پہلے یہاں پر جسمانی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا آج کرتے ہی نہیں وہ علاج ہم۔ اب ایک واقعہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ایک جماعت بنا کر اور ایک قافلہ بنا کر سفر پر نکلے۔ ان کا گزر عرب کے کسی قبیلے کے پاس سے ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا زادِ راہ، سفر کا جو سامان تھا، ختم ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا ان سے کہ بھائی ہم مسافر ہیں، آپ ہمیں اپنا مہمان بنائیے اور ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ دیکھیے مہمان نوازی کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ مہمان نوازی جو ہے یہ انسان کا حق ہوتا ہے، مہمان کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں اس مہمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس مہمان سے اس کا حق چھین لیں، چھین کے بھی لے سکتے ہیں آپ، 3 دن تک چھین کے بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے مطالبہ کیا مہمان نوازی کا تو انہوں نے انکار کر دیا، بھائی ہم نہیں آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، چنانچہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے ایک زہریلے سانپ نے، جانور نے ڈس لیا، اور ان لوگوں نے جتنی کوشش اس قبیلے کے سردار کے لیے کر سکتی تھی سب کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پڑا ہوا ہے، مرنے کی، زندگی اور موت کی آخری سانس کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو قبیلے والوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ قافلہ آیا ہوا ہے، دیکھو ان کے پاس کچھ علاج ہوگا، ہو سکتا ہے معلوم کر لو۔ چنانچہ گئے اور انہوں نے جا کے قافلے والوں سے کہا، صحابہ کرام سے، کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ ہمارا جو قبیلے کا سردار بڑا آدمی ہے،
اور اس کو زہریلے جانور نے ڈس لیا، وہ مرنے کے موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہم نے ساری کوششیں کی لیکن ساری کوششیں رائے گاہ ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو، کوئی علاج ہو تو کر دیجیے۔ صحابہ کرام سیدھے سادے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی علاج تو تھا نہیں، لیکن ایک صحابی تھے۔ اب دیکھو جو صحابی بیان کرے وہ خود ہیں لیکن اپنا نام نہیں لے رہے ہو، کتنا تواضع، کتنا انکساری، اپنی چیزوں کو چھپانا، نیکیوں کو چھپانا۔ کہ بعض صحابی نے کہا، جو بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے، بعض صحابی نے کہا کہ میں رقیہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ رقیہ، یعنی میں دم کروں گا، کچھ پڑھ کے پھونک دوں گا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے جو ہے مہمان نوازی کا حق مانگا تھا، آپ نے دیا نہیں۔ آج ہم پریشان ہیں تو ہم اس پر کچھ لیں گے بھی، کیونکہ ضرورت مند ہے تو ہم کچھ لیں گے بھی۔ چنانچہ چند بکریوں پر معاملہ طے ہوگا کہ ہم اتنی بکریاں آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کا علاج کر دیجیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ چلے اور گئے اس مریض کے پاس، قبیلے کے سردار کے پاس، اور وہاں جا کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور دم کر دیا اس کے اوپر۔ کیا کر دیا؟ دم کر دیا، یعنی پھونک دیا پڑھ کے۔ روایتوں کے الفاظ ہے، روایتوں کے الفاظ بتاتے ہیں جیسے ہی پھونکا صحابی رسول نے دم کیا، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، کہ گویا کوئی جانور ہو رسی میں بندھا تھا، کھول دی ہے رسی، بھاگنے دوڑنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ظاہری بیماری تھی، اس ظاہری جسمانی بیماری تھی، زہر پھیل چکا تھا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھا، دم کیا، وہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، ایسا لگتا تھا کبھی اسے کوئی زہریلا جانور ڈسا ہی نہیں ہو، ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی اس کو بیماری ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ جو کچھ طے ہوا تھا تو ان لوگوں نے بکریوں کا ایک جو چند بکریاں تھی دی، اور جب دی تو کیا ہوا، سب نے کہا چلو اب تقسیم کرتے ہیں، سب لوگ اپنا اپنا حصہ لگاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان، جذبہ اتنا تھا اطاعت رسول کا، کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، وہاں پہ ذکر کریں گے، سارے معاملہ کو رکھیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا اس مال کے بارے میں تب ہم وہ اس کو مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے زندگی میں تحقیق کرتے تھے، تحقیق نہیں، جو کچھ بھی بول دیا سب تسلیم نہیں، میرے بھائیو تحقیق کرنا پڑے گا، میزان رسول پر، ترازو پر تولنا پڑے گا۔ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں زندگی میں، کیا یہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال یہ کیا، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، یہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے جسمانی بیماری کا علاج ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ صحابی نے کہا کہ میرے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی دل میں بات ڈالی کہ چلو سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا ایمان تھا کہ ٹھیک ہو جائیں گے، قرآن میں شفا ہے، سورۃ الفاتحہ کیا نام ہے، علاج کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ایمان رہا ہوگا۔ اس ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، آپ کو جو کچھ بھی ہو آپ پڑھیں اور پھونک لیں اپنے اوپر، آپ پڑھیں اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنی بہنوں پر، کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بیماری ہو، آپ پڑھ کے 7 مرتبہ، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ کا لفظ ہے، 7 مرتبہ پڑھا تھا انہوں نے، تو 7 مرتبہ پڑھ دے، دم کر لیں، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ علاج کوئی کرتا نہیں ہے، پہنچ گئے لوٹا لے کے امام صاحب کے پاس، پہنچ گئے لوٹا لے کے گلاس لے کر پھونک دیجیے، وہ امام کیا کرے گا، وہ عالم آپ کو کیا، اس کا وہ پڑھ کے پھونک دے گا، ختم۔ آپ کی تکلیف آپ جانتے ہیں، آپ کا درد آپ جانتے ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے صحیح کیا ہے، پیسہ بھی جو لیا تم نے مال، اس پر کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں میرا بھی حصہ لگا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو یہ آخری حیثیت تھی سورۃ الفاتحہ کی۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف ظاہری جسمانی بیماری کا علاج ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ روحانی علاج بھی کرتا ہے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے اب یہاں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آخری ہمارا موضوع جو ہے، موضوع کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، انسان کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، وہ تقریباً 6 سوالات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کیا ہے سب سے پہلا سوال؟ میں کون ہوں؟ یہ سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں، کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ماحول اور علم اور یہ وہ اس کو، اس سوال کو دبا دیتے ہیں، ورنہ پہلا سوال انسان جب تنہائی میں بیٹھتا ہے پریشان ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ دوسرا سوال، مجھے کس نے پیدا کیا؟ کوئی تو ہوگا مجھے بنانے والا۔ تیسرا سوال، مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرا اینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا انجام ہے کہ نہیں؟ یہ ختم، مر گیا ختم، یہ سوال آتے ہیں۔ پھر چوتھا سوال آتا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟
کس کی عبادت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کسی کی بھکتی کرنا ہے, کسی کی پوجا کرنا ہے تو کس کی کرنا ہے, کرنا کیا ہے, کس کی عبادت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پانچواں سوال اس کے ذہن میں آتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. اور آخری سوال جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کہ اگر میں پہچان لیا کہ کس نے مجھے بنایا, میں کون ہوں, سب کچھ ہے, تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ 6 سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور ان 6 سوالات کا جواب سورۃ الفاتحہ ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے, پوری کائنات کا بنانے والا. اچھا, ایک نقطہ یہاں پر آپ غور کریں کہ سورۃ الفاتحہ ہم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ یہاں آپ مان رہے ہیں, اختلاف ہے اس کے اندر, لیکن ہم یہاں پر سورۃ الفاتحہ کو, بسم اللہ کو بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ مان. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کل کتنی آیت ہو جاتی ہے, 7 آیت ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں بھی آتا ہے. تو الحمدللہ کا لفظ جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے, اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ کیا استعمال کیا, الحمد. الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین استعمال کر سکتا ہے, لیکن کیا لفظ استعمال کیا, الحمد. کیوں ایسا ہے؟ یہ الحمد کا جو لفظ ہے یہ انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ ذرا غور کرو اپنی جسم پر اور اپنے ارد گرد چیزوں پر, کائنات پر. جب انسان غور کرے گا نا اپنے جسم پر, اپنی زندگی پر, اور پھر اپنے ارد گرد کی زندگی پر, کائنات کی فنکاری پر, کاریگری پر, خوبصورتیوں پر, جب گھومے گا, دوڑے گا, بھاگے گا اور جب دیکھے گا تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا, جس نے بنایا ہے بڑا خوبصورت, بڑا لاجواب بنا. جو لفظ نکلے گا وہ تعریفی لفظ ہوگا, حمد کا کلمات ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسی کو بنایا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ہیں اسی کے لیے جس نے اس سرشٹی کو, اس کائنات کو بنایا. یہ ہے. تو یہ جو سوالات ہیں یہ ہر وقت ان سوالوں کے جوابات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, مسلمان کے ذہن میں. میں کون ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, مجھے مرنے کے بعد کیا کرنا, مجھے کہاں جانا ہے, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, مجھے کرنا کیا ہے, عبادت کیسی کرنی ہے, کس کی کرنی ہے, مجھے کیا نہیں کرنا ہے, اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ 6 سوالوں کا جواب سورۃ الفاتحہ کی شکل میں ہر انسان مسلمان کے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے. کچھ درس دیتی ہے سورۃ الفاتحہ شخصیت کو اور پرسنالٹی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں دیتی ہے. سب سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ جو ہمیں سکھلاتی ہے, بتلاتی ہے, وہ یہ, میں سورۃ الفاتحہ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ہمارا زندگی سے ہر لمحے سے موجود ہے. زندگی کے 5 وقت میں, 24 گھنٹے کے 5 وقت میں اس کا تعلق ہم سے جڑا ہوا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. پہلا جو ہمیں درس دیتی ہے یہ سورۃ الفاتحہ, سبق دیتی ہے, وہ ہے تحدید الہدف. ٹارگٹ مقرر کر دو, زندگی کا ایک ٹارگٹ, مشن جو ہے مقرر کر لو. وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, جو رحم کرنے والا ہے, جو مہربانی کرنے والا, اس کے نام سے شروع. یہ آیت انسان کو بتلاتی ہے کہ انسان جب اتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے, اس سے شروعات کر رہا ہے, تو انسان اپنے مقصد کو, اپنے ہدف کو طے کر لے, اپنے ہدف کو, اپنے مقصد کو طے کر لے. اور یہی بہترین جس نام سے شروع کر رہا ہے وہ اس کو ایک اچھا معنی دیتا ہے, ایک اچھی سمت دیتا ہے, ایک اچھا رخ دیتا ہے انسان کو. اچھا ہی کام کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. غلط کام, چوری کرنے جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کوئی؟ غلط کام کرنے جاتا ہے بسم اللہ الرحمن نہیں, اچھا کام کرتا ہے تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ دن کے 5 وقت میں ہمیں بتاتی ہے کہ تو اپنا ہدف مقرر کرو. بغیر گول کے, بغیر ہدف کے کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو اولئک کالانعام, وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. بے مقصد زندگی گزارنے والا, بغیر گول, بغیر ہدف کی زندگی گزارنے والا, وہ ایسا ہے جیسے آنکھ ہے تو دیکھتا نہیں, کان ہے سنتا نہیں, اور دل ہے تو سوچتا سمجھتا نہیں, ہاتھ ہے تو اس سے کام نہیں لیتا, پیر ہے تو اس سے چلتا نہیں. ایسا ہے وہ انسان بغیر ہدف کی. تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا سبق کیا ہے؟ اپنے ہدف کو ہم مقرر کریں, اور ہدف جب بھی بھولیں گے 5 وقت میں ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا, ہمیں یاد دلاتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا جو سبق ہمیں سورۃ الفاتحہ دیتا ہے وہ یہ, اب یہاں سے روحانی بیماریوں کا علاج شروع ہو رہا ہے. دوسرا جو سبق دیتا ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ ہے التواضع والاعتراف للہ بالفضل. تواضع اختیار کیا جائے. انسان کیا اختیار کرے؟
تواضع اختیار کرے، انکسار اختیار کرے. اور یہ کون بتاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے. اس کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے، ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں، آپ ایک گھر بنا لیں، اس کے مینٹیننس کو سنبھال نہیں سکتا انسان، پریشان ہو جاتا ہے. 2-4 لوگ کو اور پارٹنر بناتا. اب کہیں جا کے کوئی چیز چلتی ہے، کوئی ادارہ، کوئی کمیٹی، کوئی بھی چیز، انسان پریشان ہو جاتا ہے، نہیں اس کو کر پاتا ہے. ارادہ تو کر لیتا ہے، بنا تو لیتا ہے، لیکن سنبھال نہیں پاتا. ذرا یہ تو سوچو، پوری یونیورس اور کائنات بنی ہوئی ہے، اس کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی یونیورس کا، اسی کائنات کا میں بھی ایک حصہ ہوں، میں بھی کسی کے ماتحت ہوں. الحمدللہ رب العالمین. جب میں کسی کے ماتحت ہوں تو میں پھر ان بندوں پر کیسے تکبر کر سکتا ہوں، کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہوں؟ کیوں کسی سے حسد کر سکتا ہوں؟ کیوں کسی کے غیبت، چغلی، کینہ کپٹ رکھ سکتا ہوں؟ یہ آیت جو گہرائی سے اگر آپ پڑھ لیں آپ اس کو دینوں میں اتار لیں تو آپ کے اندر جو حسد ہے وہ بھی ختم، آپ کے اندر جو کینہ کسی کو لے کر ہے وہ بھی ختم، دشمنی ختم، چغلیاں ختم، غیبتیں ختم. جب تک یہ اترے گا نہیں سینوں میں، یہ چیزیں نہیں ختم ہونے والی. الحمدللہ رب العالمین ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم تواضع اختیار کریں اور اسی طرح ہم رب کے فضل کو، رب کی رحمت کا اعتراف کریں. رب کی رحمت کا اعتراف کریں. کیوں؟ حقیر سے مٹی سے بن کر نطفہ بنے، نطفہ سے بن کر گوشت کا لوتھڑا بنے، پھر خون کا لوتھڑا بنے، پھر ہڈی چڑھایا، اس کا گوشت چڑھایا، پھر انسانی شکل اختیار کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو کتنا بہترین اور خوبصورت بنایا ہے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ تواضع اختیار کرے گا جب یہ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے سینوں میں، دل کی گہرائیوں میں اتارے گا. تو یہ دوسرا سبق ہے سورۃ الفاتحہ کا. تو سورۃ الفاتحہ ہمیں تواضع سکھاتی ہے اور یہ سکھاتی کہ ہر طرح کے غرور اور تکبر سے ہم دور رہیں. اور تیسرا سبق جو ہمیں سورۃ الفاتحہ دیتی ہے وہ یہ کہ ہم ہمیشہ آخرت کی تیاری، اپنے انجام کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا انجام ہے. اور وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. آج دنیا کے اندر بھی بہت فیصلے ہوتے ہیں، عدالتیں لگتی. دنیا کے اندر بھی عدالتیں لگتی ہے نا، فیصلے ہوتے ہیں. اس دنیا میں کمزور بھی رہتے ہیں، طاقتور بھی رہتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، کچھ بھی ہے. لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی عدالتیں ختم ہو جائیں گی. جو اقتدار والے ہیں وہ کمزوروں کو ستا لیں گے، جو ظالم ہیں وہ مظلوموں پر، مجبوروں پر ظلم کر لیں گے. لیکن مالک یوم الدین یہ بتلاتی ہے، سکون دیتی ہے انسان کو کہ ایک عدالت ایسی بھی لگنے والی ہے جہاں پر مالک یہی رحمان الرحیم ہوگا، جہاں پر مالک یہ رب العالمین ہوگا، وہاں پر غلط فیصلے نہیں ہوں گے. یہ سکون بھی دیتی ہے انسان کو. یہ آیت سکون بھی دی. مظلوم ہے انسان، ظلم سہ کر گھر پہ آ کے بیٹھا ہے، کیا ہوگا؟ کوئی تو سہارا نہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اس نے میری زمین ہتھیا لی، مجھے مار دیا، میرے بچوں پر ظلم کر دیا، میری عزت و آبرو سے کھیل لیا، مجھ پہ الزام لگا دیا. اب کیا ہوگا؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین اسے سہارا دیتی ہے، اسے سکون پہنچاتی ہے. کوئی بات نہیں، دنیا کی چند دن کی ختم ہو جائے گی، بڑی عدالت لگے گی، وہاں تمہیں انصاف ملے گا. مالک یوم الدین. اور آپ دیکھیں الرحمن الرحیم جیسے کہا تو انسان آزاد ہو گیا. ارے وہ تو رحمان الرحیم ہے، سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں میرے بھائیو، مالک یوم الدین بھی ہے، وہ فیصلہ بھی کرے گا اور عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور اللہ جب انصاف کے ساتھ اپنے عدل پر اتر آئے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. ہم وہ رحمت کو اپنے چھوڑ دے اور عدل پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، ہم یاد کر لیں اپنے گناہوں کو. تو یہ مالک یوم الدین ہمیں سکھاتی کہ ہمیشہ تیاری آخرت کے لیے، انجام کی تیاری. اور چوتھا جو سبق ہمیں سورۃ الفاتحہ دیتی ہے، جو 5 وقت ہمیں یاد دلاتی ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بالکل لگے رہنا ہے، نا امیدی نہیں رکھنا ہے. کہ یہ کون بتاتی ہے؟ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع میں رحمان الرحیم کہہ دیا کہ میں مہربان ہوں، رحم کرنے والے. میری رحمت تم دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے. ایمان والے ہوگے تو خاص رحمت وہاں دیکھو گے، اور اگر ایمان والے نہیں بھی ہو تو تم اس دنیا میں میری رحمان میری صفت ہے جو دنیا میں رحم کرتا ہوں، وہ دیکھو گے تم. آپ دیکھو کتنی دنیا میں ہزاروں کہہ دیا، بلکہ کتنے ہوں گے جن کی تعداد نہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہی نہیں، اللہ کے منکر ہے، اللہ کو انکار کرنے والے ہیں. لیکن ہوائیں ان کے لیے بھی تو چلتی ہیں، موسم سرما، موسم گرما ان کے لیے بھی تو ہے، بارشیں ان پر بھی تو برستی ہیں. ہاں، زندگی کی اور جو ضروریات ہیں ان کو ملتی ہے.
درخت پھل کے پودے اور اس طرح سے پھل اور زمین ان کے لیے بھی تو اگا کر انہیں دیتی ہے، کھیتیاں ان کے پاس بھی ہیں نا، یہ سب کس کا؟ یہ رحمان کا مظاہر ہے، رحمان کی یہ نظارے ہیں جو ہم کو دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہمیں سورۃ الفاتحہ سکھاتی، کبھی بھی جو ہے ہم امید کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم نے اس رحمان الرحیم سے ہم مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مانگتے ہیں، تیری مرضی پر چلتے ہیں، چلتے رہیں گے، تجھ سے مانگتے رہیں گے، کوئی اور تو ہمارا سہارا نہیں ہے، ہم تجھی کو سب کچھ، خالق مالک مدبر آقا داتا، سب کچھ کرنے دینے لینے والا سب کچھ تجھی کو مانتے ہیں۔ تو وہاں سے نا امیدی ہو سکتی ہے؟ نا امیدی وہاں سے نہیں ہوتی، نا امیدی کا راستہ وہاں سے کٹ چکا ہے۔ تو یہ چوتھی جو چیز ہے جو ہمیں سورۃ الفاتحہ دیتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہمیں سورۃ الفاتحہ جو ہر وقت پانچوں وقت ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ حق کی تلاش، صحیح بات کی تلاش، ہمیشہ جستجو رہنا چاہیے، البحث الدائم عن الحق، حق کی تلاش ہمیشہ، تحقیق ہمیشہ، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا دے۔ اچھا ایک چیز آپ غور کریں گے، آپ نماز پڑھنے آ چکے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اب سیدھا راستہ اور کیا چاہیے؟ سیدھی راہ اور کیا چاہیے؟ رب کے سامنے تو کھڑے ہیں، رب کا نام بھی لے رہے ہیں، پھر کون سی سیدھی راہ چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ در حقیقت بات یہ ہے، یہاں مانگا یہ جا رہا ہے کہ رب میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے تجھے پہچان لیا، میرا رب میرا خالق مالک کون ہے، میں جو سیدھی راہ پکڑ چکا ہوں، جس سیدھی راہ پر آ چکا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ پر مجھے استقامت دے دے، صبر دے دے، یہ زندگی کے آخری سانس تک میں اسی راہ پر رہوں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں شیطان اچک نہ لے مجھے۔ استقامت مانگی جاتی ہے یہاں پر، مداومت مانگی جاتی ہے۔ میں نے نیکی کرنا شروع کر دیا ہے، میں نے نیکی کرنا شروع کر دیا، اب اس نیکی کی پر استقامت مجھے دے دے، صبر مجھے دے دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا جو راستہ ہے، یہ کسی کے، میں بہت سخت جملہ کہتا ہوں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ یہ حق تین جگہ پر محصور ہو گیا ہے، رب کے کلام کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر، اور صحابہ کرام کی سیرت اور زندگی کے اندر، یہیں پہ ملے گا آپ کو، باقی کسی کے پاس نہیں ہے آپ کو، باقی سب آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، کیونکہ یہ اب جا چکے ہیں، کوئی فتنہ ان پر نہیں، کوئی آزمائش نہیں، جو زندہ ہوتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت، تو اہدنا الصراط المستقیم، حق کی تلاش، میں جو کام کر رہا ہوں میں حق ہے کہ نہیں میرے پاس، میں صحیح پر ہوں کہ نہیں، یہ حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہے کہ نہیں، رب کے کلام کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ ہمیشہ ہو، کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور بغیر مانگے اور آپ بغیر کیے اس کو پا جائیں گے، نہیں پا سکتے، ہمیشہ حق کی تلاش، ہمیشہ حق کی جستجو ہونی چاہیے، یہ سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہمیں سورہ فاتحہ سکھاتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر انسان اچھی صحبت نہیں اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور وہ کون بتاتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی، اور ان لوگوں کی راہ پر مت چلانا جو مغضوب علیہم کہلائے، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین جو گمراہ کہلائے، جو علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کی راہ ہمیں مت دکھانا۔ یاد رکھیں کتنا لمبا سفر ہے ہمارا، اور کس انداز میں اپنے سفر کو طے کرنا ہے ہمیں۔ تو صحبت ہماری اچھی ہوگی، تو اب صراط الذین انعمت علیہم ہم نے کہہ دیا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، کیسے معلوم ہوگا کون تھے وہ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو ایجوکیشن لینا پڑے گا، تعلیم لینی پڑے گی، ہسٹری اٹھانی پڑے گی، تاریخ اٹھانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کا انعام نازل ہوئی، پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ آخری چیز ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 چیزیں، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ یہ نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، ایک معنی تو یہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، یہ دہرائی جائے گی ہر رکعت میں، ہر نماز میں، نفل میں، فرض میں، امام کے ذریعے بھی اور مقتدی کے ذریعے بھی یہ پڑھی جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے میرے بھائیوں
کہ سورۃ الفاتحہ یہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز رب کا تعارف ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک، اس کا پورا تعارف ہے، کون ہے رب، پورا تعارف قرآن مجید میں ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو ملے گا آخرت کا تصور کہ انجام کیا ہے انسان کا، موت کے بعد کیا ہوگا، پورا سب کچھ ملے گا پورا قرآن مجید میں۔ تیسری چیز ہمیں ملے گی کہ سیدھی راہ کیا ہے، اور تیسری چیز ہمیں ملے گی ہسٹری، تاریخ۔ پوری قرآن میں کیا ہے، تاریخ ہے، ناکام ہونے والوں کی تاریخ، کامیاب ہونے کے والوں کی تاریخ، پوری تاریخ موجود ہے۔ اور یہ تینوں چیز سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں چیز رب کا تعارف کرواتی ہے، توحید اور آخرت کا ذکر ہے پورا قرآن مجید میں، مالک یوم الدین بتلاتی ہے، اس میں آخرت ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں ہسٹری ہے، تاریخ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تاریخ بتلاتی ہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ اب جو آپ نے مطالبہ کیا تھا یہ اہدنا الصراط المستقیم کا، پورا قرآن پڑھ جائیے، یہ سیدھا راہ دکھا رہے، تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، اور آخر میں ایک چیز کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں جو باتیں بھی یہاں پر کہی گئی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، رب العالمین اگر ان باتوں میں سچائی ہے، حق ہے، تو اسے قبول فرما لے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، کچھ کوتاہی، کچھ عیب رہ گیا ہو، تو رب العالمین وہ نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اسے معاف فرما دے، اسے درگزر فرما دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان پر جئیں، اعمال صالحہ پر جئیں، صبر و استقامت و دعوت اللہ پر جئیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اعمال صالحہ پر ہو، صبر و استقامت پر ہو، اور دعوت اللہ پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔